الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت نے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر رکھا ہے اور وادی میں 4 ماہ سے زائد عرصے کے بعد موبائل فون پر SMS جزوی طور پر بحال کر دی گئی۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کی سالانہ رپورٹ کے مطابق صوبے میں گزشتہ 11 برس کے دوران خواتین اور لڑکیوں کے قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ وکلاء نے PIC میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور ڈاکٹروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے اعلان کیا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ایران سعودی تیل تنصیبات پر فضائی حملوں میں ملوث تھا۔ مہینوں کی تحقیق و جانچ پڑتال کے بعد امریکی ایوان نمائندگان کی عدالتی کمیٹی نے باضابطہ طور پر مواخذے کے عمل میں صدر ٹرمپ پر الزامات کا تعین کر دیا ہے۔ افغانستان میں امریکی ایئر بیس سے منسلک زیر تعمیر ہسپتال پر خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری کار ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ 60 سے زائد زخمی ہو گئی۔ نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی نے حیران کن طور پر عالمی عدالت انصاف میں میانمار کی سربراہ کی حیثیت سے اپنے ملک میں ہونے والے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا دفاع کیا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں گاڑیوں کی مجموعی فروخت 40% کم ہو کر 49,110 یونٹ ہو گئی ہے۔ یمن کی فضائی دفاعی سسٹم نے سعودی عرب کی جانب سے جاسوسی کے لیے بھیجے گئے ایک ڈرون طیارے کو فضا میں شناخت کر کے میزائل کے ذریعے تباہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کو مسلسل 7ویں سال بھی بجٹ خسارے کا سامنا ہے۔ ملک کا مالیاتی خسارہ $50 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے شہریت کا متنازع بل منظور کرنے پر جہاں بھارت میں شدید احتجاجی مظاہرے جاری ہے، وہیں بین الاقوامی سطح پر بھی اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں متنازع شہریت ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف احتجاج اور مخالفت کا سلسلہ جاری ہے۔ قطری شاہی خاندان کے 4 افراد سمیت 7 قطری باشندوں کو دفتر خارجہ کی اجازت کے بغیر تلور کے شکار کے لیے نوشکی میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ فلوریڈا میں امریکی بحریہ کے ایک اڈے پر گزشتہ ہفتے سعودی فضائیہ کے لیفٹیننٹ کی جانب سے فائرنگ کے واقعے کے بعد زیر تربیت 175 سعودی ہوا بازوں کو حفاظتی اقدامات کے تحت گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے علاقے جرسی سٹی میں فائرنگ سے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سعودی عرب کے دورے پر پہنچ گئے۔ چین نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی ریاست کی توسیع پسندی اور یہودی بستیوں کی تعمیر و توسیع کی شدید مذمت کی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت نے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر رکھا ہے اور وادی میں 4 ماہ سے زائد عرصے کے بعد موبائل فون پر SMS جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ ہے، جس کے باعث مواصلاتی نظام، تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز مکمل طور پر بند ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں موبائل انٹرنیٹ سروس اب بھی معطل ہے، جبکہ 4 ماہ بعد صرف انکمنگ SMS سروس بحال کر دی گئی ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں آج صبح سے شہری موبائل فون پر میسج وصول کر سکیں گے، مگر اپنے موبائل فون سے اب SMS نہیں بھیج سکیں گے۔ یاد رہے کہ 14 اکتوبر کو بھی مقبوضہ کشمیر میں 72 روز سے بند موبائل فون سروس جزوی طور پر بحال کر دی گئی تھی، جسے کچھ گھنٹوں بعد ہی واپس بند کر دیا گیا تھا، جبکہ وادی میں انٹرنیٹ سروس بدستور بند ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کی سالانہ رپورٹ کے مطابق صوبے میں گزشتہ 11 برس کے دوران خواتین اور لڑکیوں کے قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔
عورت فاؤنڈیشن کی افسر سائمہ منیر نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 11 برس کے دوران مبینہ طور پر 4,504 خواتین اور لڑکیوں کو قتل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین پر تشدد کے واقعات میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ واقعات میں قتل کی واردات سر فہرست رہی، جبکہ خودکشی اور غیرت کے نام پر قتل کے واقعات بھی شامل ہیں جو اخبارات میں رپورٹ ہوئے۔ خواتین پر تشدد کے بارے میں عورت فاؤنڈیشن کی رپورٹ میں 2009 سے 2019 کے عرصے کو ملزمان کے خلاف کارروائی کی مد میں ریاستی استثناء قرار دیا۔ وکلاء نے پی آئی سی میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور ڈاکٹروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے باہر احتجاج کرنے والے وکلاء ہسپتال کا گیٹ کھلوا کر ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ایمرجنسی وارڈز کے شیشے توڑے۔ وکلاء کی جانب سے ہسپتال کے احاطے میں کھڑی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے گئے۔ وکلاء کی ہلڑ بازی کی وجہ سے ہسپتال میں زیر علاج مریضوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور ڈرپس لگے کئی مریض وارڈ سے باہر آ گئے۔ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے اعلان کیا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ایران سعودی تیل تنصیبات پر فضائی حملوں میں ملوث تھا۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے ارامکو تیل تنصیبات پر فضائی حملوں میں ایران کے ممکنہ کردار کے جائزے کے لیے سعودی عرب کا دورہ کیا اور ایک رپورٹ مرتب کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی بھی ارامکو کے حملوں کے سلسلے میں امریکہ اور سعودی عرب کے ایران مخالف دعووں کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے سلامتی کونسل میں اپنی پیش کرنے والی رپورٹ میں اعلان کیا تھا کہ ہم اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ ارامکو کے فضائی حملوں میں استعمال ہونے والے کروز میزائل اور بغیر پائلٹ ڈرون ایران سے متعلق تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق معائنہ کاروں کو مئی کے مہینے میں بین الاقوامی ہوائی اڈے ابہا اور ستمبر میں ارامکو تیل تنصیبات پر حملوں میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے آثار مل گئے تھے۔ مہینوں کی تحقیق و جانچ پڑتال کے بعد امریکی ایوان نمائندگان کی عدالتی کمیٹی نے باضابطہ طور پر مواخذے کے عمل میں صدر ٹرمپ پر الزامات کا تعین کر دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں عدالتی کمیٹی کے سربراہ جیری ناڈلر نے ایوان کی مختلف کمیٹیوں کے سربراہوں کی نشست میں کہا کہ صدر ٹرمپ کو یوکرین گیٹ اسکینڈل میں 2 الزامات کا سامنا ہے، ایک اقتدار کا غلط استعمال اور دوسرے کانگریس کے کام میں رخنہ اندازی۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے طاقت اور اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یوکرین پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی شخص حتیٰ کہ صدر بھی آئین سے بالاتر نہیں ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں انٹیلی جنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف نے بھی اس اجلاس میں کہا کہ صدر ٹرمپ بدستور آئندہ صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے خلاف فرد جرم اس بات کو ثابت کرے گی کہ ہم ملک کے آئین کی پاسداری میں پرعزم رہیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے ایوان کی سبھی 6 کمیٹیوں کے سربراہوں کا جنہوں نے ٹرمپ کے خلاف تحریک مواخذہ کے عمل میں بہت زیادہ کوشش کی ہے، شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایوان کے ممبران کا اصل فریضہ بنیادی آئین کی پاسداری کرنا ہے۔ افغانستان میں امریکی ایئر بیس سے منسلک زیر تعمیر ہسپتال پر خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری کار ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ 60 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کے مطابق صوبہ پروان کے ضلع بگرام میں امریکہ کی سب سے بڑی ایئر بیس سے منسلک زیر تعمیر اسپتال کی عمارت پر خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی، جس کے بعد مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے ایئر بیس میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ امریکی ایئر بیس میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مسلح افراد کو سیکورٹی اہلکاروں کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا رہا۔ زوردار دھماکے اور 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ 60 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اتحادی افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 7 مسلح افراد نے 4 بارود سے بھری گاڑیوں کی مدد سے حملہ کیا تھا۔ افغان فوج اور اتحادی افواج نے فوری رد عمل دیتے ہوئے مسلح افراد کا حملہ ناکام بنایا اور 2 گاڑیوں میں بھرا بارود ناکام بنا دیا گیا۔ افواج نے فوری رد عمل دیتے ہوئے مسلح افراد کا حملہ ناکام بنایا اور 2 گاڑیوں میں بھرا بارود ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی نے حیران کن طور پر عالمی عدالت انصاف میں میانمار کی سربراہ کی حیثیت سے اپنے ملک میں ہونے والے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا دفاع کیا ہے۔
بین الاقوامی خبررساں ادارے کے مطابق ایک چھوٹے افریقی ملک گیمبیا کی جانب سے 11 نومبر کو عالمی عدالت انصاف میں میانمار کے خلاف روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی اور خواتین کی عصمت دری پر تحقیقات کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ آج دوسری سماعت کے موقع پر میانمار کی سربراہ آنگ سان سوچی پیش ہوئیں۔ حیران کن طور پر امن کی نوبیل انعام یافتہ آنگ سان سوچی نے اپنے ملک کے فوجی جنرلز اور شدت پسند بدھوں کی حمایت کرتے ہوئے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی، بچوں کے قتل، خواتین کی عصمت دری اور املاک کو نظر آتش کرنے کا سفاکانہ اور غیر انسانی عمل کا دفاع کیا۔ آنگ سان سوچی نے عالمی عدالت انصاف میں روہنگیا نسل کشی کو مفروضہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2017 میں ہونے والے فسادات ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ کیا ایسے ملک میں نسل کشی کا تصور کیا جا سکتا ہے جہاں غیر قانونی عمل پر فوج کے آفیسرز اور اہلکاروں سے نہ صرف تفتیش کی جاتی ہے بلکہ انہیں کڑی سزائیں بھی دی گئیں؟ واضح رہے کہ 2017 میں فوج اور بدھ انتہا پسندوں نے روہنگیا مسلمان مرد اور بچوں کو قتل کیا، املاک کو جلا دیا اور خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی تھی۔ اقوام متحدہ سمیت کئی عالمی اداروں نے اس عمل کو نسل کشی قرار دیا تھا اور عالمی دباؤ کے پیش نظر میانمار کی حکومت اپنے چند فوجی افسران پر مقدمات چلانے پر مجبور ہوئی تھی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے بہست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔